बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है, जुमे का दिन है और गुज़श्ता रात को जिस तरीके से इजराइल की जानिब से यमन के ऊपर हमला किया गया, और ये कुछ छोटा हमला नहीं था बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बमबारी की गई, जिसमें 100 जहाज़ों ने, जंगी तैयारों ने इसमें पार्ट लिया और बाकायदा तौर पर जो यमनी एयरपोर्ट है उसको निशाने पे लिया गया। वहां पर बमबारी हुई, फिर ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया, पावर प्लांट जो है उनको हिट किया गया। जिस तरीके से ये हमला हुआ, उसके बाद फिल फोर ये जवाबी हमले जो है वो शुरू हो गए और वहां पर तल अबीब को निशाने पे लिया गया। लेकिन उसी वक्त यमन की जानिब से ये कहा गया था कि ये जो हमला है, ये जो जवाब दिया जा रहा है, ये इसका जवाब नहीं है, इसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी जो है वो जारी है और इसका जवाब दिया जाएगा। और अब जनाब वाला उसी तर्ज पर एक बड़ा हमला किया गया, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था। और उन्होंने कहा था कि हम ये जो हमला करेंगे, जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है, मतलब खून का बदला खून जिस तरह से कहा जा रहा है, मतलब आप यूं कह लीजिए कि जैसे उन्होंने टारगेट किया है, जिन जगहों को उन्होंने टारगेट किया है, बिल्कुल उसी स्पेस के अंदर रहते हुए वहां पर हमले होंगे। मतलब एयरपोर्ट पे हमला हुआ है तो वहां पर भी होगा, सिविलियंस को टारगेट किया गया है तो वहां पर भी होगा। तो अब जनाब वाला यमन की जानिब से यूं कह लें कि बदला शुरू कर दिया गया। यमन ने बदला लेने का आगाज कर दिया और एक साथ 3 अतराफ से हमला किया गया है। और ये हमला जो है वो यूं कह लें कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि दूसरी जानिब जो वहां पर यूं कह लें कि जो उनके बहरी जहाज हैं उनके ऊपर हमला, उधर से वहां पर यूं कह लें कि अरेबियन सी के अंदर जाकर 2000 किलोमीटर के फासले पे उधर भी हमला हो रहा है, उधर भी हमला, और जमीनी हमला जो है वो भी किया गया है। कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? 3 अतराफ पे एक साथ हमला और फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हिट करना, एयरपोर्ट्स को टारगेट करना, ये कैसे एक साथ ऑपरेशन लॉन्च किए गए, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो दोबारा से जिस तरह से हमले कर रही है, उसके बाद अब जो इजरायली मीडिया है वो भी खुलकर सामने आ चुका है और वो भरपूर तरीके से अपनी हुकूमत को ही आड़े हाथों ले रहा है कि आप जो है वो ये जो फ्रंट यहां पे आपने खोला हुआ, इसको छोड़कर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। और यहां पर वो पेशकदमी करते हुए अपने ही फौजियों को, जो इजरायली फौजी हैं, उनको निशाना बना रहे और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा रहे। जिस तरह से जो फलस्तीनी जंगजुओं की जानिब से जबालिया के अंदर ये जो है वो फिदाई हमले किए गए, जिसके बाद वहां पर मुतअद्दिद हलाकतें जो है वो भी रिपोर्ट हुई। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बल्कि इसी के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर मैं वो तमाम तर हमले, जिस तरह से कहां से हमले किए गए, कैसे हमले लॉन्च किए गए यमन की जानिब से, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखिए कि जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से आज एक पेचीदा ऑपरेशन जो है वो किया गया और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि जो उनके जंगजू हैं, फलस्तीनी जंगजू, उनमें से एक की जानिब से वहां पर आगे बढ़ते हुए फिदाई हमला किया गया और उसने देखा कि जो एक बेल्ट है वो जो जबालिया के अंदर, वो उस बेल्ट के अंदर मुतअद्दिद फौजी जो है वो वहां पर खड़े हैं और वहां वो गया और उसने वहां पर जाकर हमला किया और उसने खुद को वहां पर ब्लो अप किया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो लोग थे वहां पर वो निशाना बने और वो जख्मी भी हुए, हलाक भी हुए। और जैसे ही रेस्क्यू फोर्सेस ने इस मकाम की तरफ पेशकदमी की तो जो दीगर इनके जंगजू थे उन्होंने वहां पर उनको 2 को पकड़ लिया और शुमाली गजा की पट्टी में जबालिया कैंप के मशरक में तल ज़ातिर के इलाके के अंदर इन पर हाथ से बने हुए मुतअद्दिद जो दस्ती गोले हैं वो भी बरसाए गए। तो ये एक ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया जो कि फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हुआ। लेकिन इसी के साथ जो हार्टिस इब्रानी अखबार है उसकी जानिब से जो है वो रिपोर्ट किया गया, उसने कहा यमन और ईरानी मुहासों पर तवज्जो मरकूज करने से गजा की सूरत हाल की तरफ तवज्जो जो है वो वहां पर लैग कर रही है। और अब जहां इजरायली फौज फैसला कुन नताइज हासिल किए बगैर हमास के खिलाफ अपनी सुस्त कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। और फिर हार्टिस अखबार ने मजीद कहा कि जिसके नतीजे में फौज को इंसानी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसके यूनिट जो है वो थक रहे हैं, जबकि फलस्तीनी मज़ाहमत के नुकसानात के बावजूद उसने लड़ाई के नतीजे में इजरायली मंसूबे की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आबादी पर अपना कंट्रोल जो है वो बरकरार रखा हुआ है और फलस्तीनी मज़ाहमत का अस्करी विंग तेजी से रिकवर हो रहा है, सेहतियाब हो रहा है, जबकि नौजवान फलस्तीनियों को वो इजरायली फौज का मुकाबला करने के लिए जनूबी गजा की पट्टी के अंदर भर्ती भी कर रहे हैं और उनको तरबियत भी दी जा रही है। तो ये तो उनका
اخبار جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ وہاں پر سیناریو بن رہا ہے اور فلسطینی مزاحمت دوبارہ سے اکٹھی ہو رہی ہے، اٹھ کھڑی ہو رہی ہے، جبکہ ایک فرنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ابھی تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور آگے دیگر فرنٹ جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت آج کی جو یمن کی جانب سے بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یمنی مسلح افواج جو ہیں، یمنی حوثیوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ انہوں نے فلسطین 2 جو ان کا بیلسٹک میزائل ہے، ہائپرسونک میزائل ہے، اس سے یافا یعنی کہ تل ابیب میں بین گوریون ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، اور پھر میزائل دشمن کی سینسرشپ کے باوجود اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہا، اور اس کارروائی کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا اور ہوائی اڈے پر جہاز رانی جو ہے وہ بند ہو گئی۔ پھر یہ بریگیڈیئر جنرل جو ان کے ہیں یحییٰ ساری، اس نے کہا کہ ہم نے یافا میں ایک اہم فوجی اثاثے کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا اور آپریشن نے کامیابی سے اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اور ہم نے سکوترا جزیرے کے مشرق میں بحیرہ عرب کے اندر سانتا اوروسلا نامی جہاز کو بھی متعدد ڈرون سے نشانہ بنایا اور براہ راست وہاں پر جو ہے وہ ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ابھی وہاں پر تازہ ترین جو ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے، ابھی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یمنی آرمڈ فورسز UAV forces targeted a vital Israeli site in the occupied city and the operation successfully achieved its objective۔ مطلب وہاں پر انہوں نے جو یہ شہر ہے اس کے اوپر، مقبوضہ شہر کے اوپر حملہ کیا اور ڈرونز کے ساتھ حملہ ہوا اور وہاں پر کامیابی سے اس ٹارگٹ کو اچیو بھی کیا گیا۔ پھر وہ مزید کیا کہتے ہیں، We have the capabilities that enable us to expand the target bank in the Palestine to include more vital facilities belonging to the enemy۔ مطلب جو دشمن کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس کے سپاٹس کو ہم ہٹ کریں گے اور بہت زبردست قسم کا، اور یہ جو حملہ ہوگا یہ ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جہاں تک چاہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، The missile succeeded in the reaching its target despite the enemy's secrecy. The operation resulted in casualties and suspension of air traffic at the airport۔ انہوں نے کہا جی ہمارے جو ایئرپورٹس کے اوپر جو ہم نے حملہ کیا وہ وہاں پر میزائل جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور بغیر کسی کو یوں کہہ لیں کہ کسی کی مداخلت کے انہوں نے سیکریسی کو، دشمن کی سیکریسی کو توڑتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ پھر اس نے یہاں بھی یہ بھی کہا کہ بیلسٹک میزائل لانچ فرام یمن ٹوورڈز تل ابیب، اسرائیلی میڈیا رپورٹڈ اینڈ سیڈ جو اچھا یہاں پر مزے کی چیز یہ تھی، جو ان کا لائبرمین عابد گور لائبرمین ہے، ان کا بڑا اہم ترین جو ہے وہ رہنما بھی ہے، وہ اور فوج میں بھی رہ چکا، اس نے کہا Houthis wearing sandals are sending an entire country to shelters in the middle of the night۔ اس نے کہا کہ رات کے پچھلے پہر میں جا کر ان لوگوں کی جانب سے، یہ جو حوثی ہیں غریب ملک ہے، عرب ملکوں کے اندر اب دیکھیں اس کے پاس جو ہے وہ غربت وہاں پر جو ہے وہ بہت یوں کہہ لیں کہ چھاپے مار رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ کھانے کو ترس رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے، جنگوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، خانہ جنگی کا شکار ملک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اب یہ جو لائبر مین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سینڈلز پہنے ہوئے ہیں اور سینڈلز پہننے کے باوجود وہ جس طریقے سے مڈل آف دا نائٹ کے اندر انہوں نے یوں کہہ لیں کہ جو پورے کے پورے کنٹری کو انہوں نے جو ہے وہ شیلٹرز کے نیچے دھکیل دیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو۔ پھر آگے سنیے، اسرائیلی میڈیا reported that initial report on shooting incident in Herzliya and there are number of injuries, one of them very serious۔ مطلب یہ جو واقعہ ہرزیلیہ کے اندر اسرائیل میں پیش آیا جہاں پر شوٹنگ انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اور اس کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق متعدد جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ لارج فورسز پریزنٹ ایٹ دا سین آف دا شوٹنگ انسیڈنٹ ان ہرزیلیہ، مطلب ایک بڑی تعداد میں جو فورسز ہیں وہاں پر موجود تھیں، حاضر تھیں جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اناؤنسمنٹ آف دا ڈیتھ آف اے سیٹلر ہو واز انجرڈ ان اسٹیبنگ آپریشن ان ہرزیلیہ، مطلب ہرزیلیہ میں جو آپریشن ہوا تھا وہ وہاں پر جو اسٹیبنگ کے واقعے کے اندر جو وہاں پر زخمی شخص تھا وہ جان کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تین اطراف سے جس طرح سے حملے ہوئے ہیں وہ کیسے، اچھا آپ کو یاد ہوگا جب ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا
جب لبنانی مزاحمت کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیل کے اوپر ایران کی جانب سے حملہ ہوا تھا، اسی وقت کچھ جو ہے وہ جنگجو چڑھے تھے اور انہوں نے یہ واقعات جو ہے وہ اس طرح سے کیے تھے، عوام کی توجہ ادھر ہوئی اور ادھر سے ایک بڑے پیمانے پر حملہ ہو گیا۔ تو یہ بالکل اسی طرز کے اوپر یہ بھی جو ہے وہ خبر رپورٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی جو باقاعدہ طور پر جس طرح سے ایک تو یہ حملہ ہوا ہے، دوسری جانب جو عربین سی کے اندر جا کر 2000 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر انہوں نے دوسرا حملہ کیا ہے، اور پھر ایک تو ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا، پھر زمینی کارروائی کے اندر، پھر دوسری جانب سمندر کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جو عربین سی کے اندر ان کا جو ارسلا سانتا ارسلا جو ان کا جہاز تھا عربین سی کے اندر جا کر 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کو ہٹ کیا اور اس کو نشانہ بناتے ہوئے جہاز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور یہ رپورٹ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی UAV forces targeted the vessel Santa Ursula in the Arabian Sea east of the island of Socotra using multiple drones and the strike was direct and precise۔ انہوں نے کہا جو ہمارا حملہ تھا وہ بڑا پریسائز اور ڈائریکٹ تھا، جس میں ملٹیپل ڈرونز جو ہے ان کو استعمال کیا گیا، اور یہ جو سکوترا کا آئلینڈ ہے مشرق کے اندر، اس میں یہ جو جہاز جا رہا تھا یہ بیسیکلی انہی کا علاقہ بھی آتا ہے، اور وہاں عربین سی میں جا کر انہوں نے اس کو ہٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہاں پہ اسپیئر نہیں کیا جائے گا، اور حملے جو ہے وہ مسلسل جاری ہیں۔ پھر حوثی گروپ جو ہے وہ باقاعدہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حملے مزید جاری رکھیں گے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایک طرف تو یہ حملے جاری ہے، یمن جو حالات بہت برے ہیں، پھر وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن شام کے اندر جو اس وقت نئی حکومت آئی ہے اس کے جانب سے ان کے جو دمشق کے گورنر ہیں مہر مروان، ان کی سٹیٹمنٹ نے وہ جتنے بھی ابہام تھے وہ دور کر کے رکھ دیے ہیں، کیونکہ مہر مروان کی جانب سے کہا گیا کہ شام جو ہے وہ نئی حکومت، شام کی نئی حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمارا مسئلہ اسرائیل سے نہیں ہے، ہم کسی ایسی چیز میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے جس سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہو، لیکن وہ تو آپ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، وہ تو آپ کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر چکا ہے، وہ تو 440 مربع کلومیٹر سے آگے نکل چکا ہے۔ اب وہ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا وہ کنٹرول اس نے لے لیا، لیکن آپ پھر بھی اس کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہو رہا ہے آپ کی انٹینشنز جو ہے وہ واضح ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف جو چائنا ہے، چائنا نے ایک بڑی پیش قدمی جو ہے وہ کی ہے، اور چائنا کی جانب سے 7 جو اس وقت امریکی جو ڈیفنس فارمز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس نے کہا کہ چائنا امپوزز سینکشنز آن 7 US ڈیفنس فارمز اوور تائیوان آرمز سیلز، اور انہوں نے جو تائیوان کے حوالے سے جو ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا، وہاں پر ان ڈیفنس فارمز کے اوپر 7 ڈیفنس فارمز کے اوپر اس نے پابندی لگائی ہے۔ اور چائنیز فارن منسٹر سیز دس وائلیٹس دا ون چائنا پالیسی، انٹرفیئرس ان چائناز افیئرس اینڈ ہارمس اٹس سوورینٹی، مطلب اس نے امریکہ نے ہماری سوورینٹی کو، اور یہ جو ان فارمز نے ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے ہارم کیا ہے، اس کو خطرہ پہنچایا ہے، اور پھر اب چائنا کے جو پرسنل افیئرس ہیں ان کے اندر، چائناز افیئرس کے اندر انٹرفیئر کیا گیا، تو ہم ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں۔ اور چائنا نے اس سے بھی بڑا ایک اور زبردست قسم کا کھڑا کیا، اور 40,000 ٹن ایمفیبیس حملہ آور جو جہاز ہے وہ لانچ کر دیا ہے، اور جہاز ایک برقی مقناطیسی کیٹپلٹ سے لیس ہے جو لڑاکا طیاروں کو اپنے ڈیک سے براہ راست لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ جو کہہ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک مزید ہیبت طاری کیے ہوئے ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔